دوسرے نیوز سے ہم سنتے آ رہے ہیں اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ حکومتیں ظالم آپ کے ہاں بیٹھی ہیں، روز نت نئے اسلام کے خلاف حربے اپنائے جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ آزاد طریقے سے بول کیسے رہے؟ ہر جگہ آپ کی تقریریں کیسے ہو جاتی ہیں اور کیسے بولتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ میری تعریف کے لیے نہیں کہتا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سوال کیا اور کہا ہم آزاد جگہ پر جہاں اسلام کے متعلق ہم کھل کے بول سکتے ہیں وہاں اتنی بولنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، اور کفار و مشرکین کے نرغے میں آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تب میں بغداد میں تھا، ان سے یہی عرض کیا، مولانا صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ سے، زندہ آباد۔ بلکہ یوں کہتا ہوں میں، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہو، غوث پاک کا فیض ہو، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں اس کو نوجوان ہی نہیں سمجھتا جو بزدل ہو، وہ نوجوان ہے ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ عورتوں کی صحبت میں پلا ہو۔ نوجوان کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں نوجوان کا جو لفظ ہے وہ عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، اور فارسی اور عربی کی مکسنگ کے ساتھ شاعر نے بہت خوب کہا اصل نوجوان کون ہے؟ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی کا مطلب ہے کوئی جوان نہیں سوائے حیدر کرار کے، اور جو ان کے نقش قدم پر ہو وہ جوان کہلانے کے حق رکھتا ہے، نوجوان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مکے دکھانے کا نام جوانی ہے، باڈی بنانے کا نام جوانی ہے، گٹکے کھا کر لوگوں پر تھوکنے کا نام جوانی ہے، اپنے پیسوں سے لوگوں پر رعب ڈالنے کا نام جوانی ہے۔ یہ سب جوانی نہیں، یہ سب عیاشیاں ہیں۔ اصل جوانی آپ کو میں بتاؤں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 125 جنگیں لڑی ہیں 9 سال میں۔ کتنی؟ 125 جنگیں، اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بن ولید رسول اللہ کے وہ صحابی جنگ میں جب کھڑے ہوتے تھے میدان میں، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیتے تھے۔ تلوار کا وزن 35 کلو اور ڈھال کا وزن 40 کلو۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم نے ہاکی اور بلہ اٹھایا ہوگا، 35 کلو کی تلوار اٹھاتے، 40 کلو کی ڈھال اٹھاتے، اور پھر جنگ موتا میں صرف خالد بن ولید فرماتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں۔ یہ دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ ان کو حق بنتا ہے کہ وہ جوان کہلائیں۔ اپنی زندگیوں میں کبھی دیکھا کہ ہم نے حضور پاک کی عزت کے دفاع میں کچھ کیا ہے آج تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اوچھے حملے ہوتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر کے کبھی حضور کی عزت کا دفاع کیے، ڈیفنس کیا؟ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے آپ کو بدل تو ضرور سکتے تھے۔ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مارنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، ہمارے نوجوان اٹھ کر کے یہ کیوں نہیں عہد کر لیتے کہ آج کے بعد جئیں گے تو اخلاق مصطفیٰ پہ جئیں گے؟ تمہارے اندر یہ چیز تو ہو ہی سکتی تھی۔ کمیٹیاں بہت بناتے ہو، عرس کمیٹی، چادر کمیٹی، گاگر کمیٹی، سندل کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا کبھی اخلاق رسول کمیٹی بھی بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں،
اور آج ان ظالم کفار و مشرکین کو جواب دینے کا سب سے بہترین کام تم کر سکتے ہو نوجوان، تم کر سکتے ہو۔ ہم اسٹیجوں سے بول رہے ہیں، ہمارے پاس ممبر ہے، ہم بول رہے ہیں، تمہارے پاس اسٹیج نہیں، ممبر نہیں، تم کیسے جواب دو؟ تم کیسے جواب دو؟ تمہارے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبیث ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں، اخلاق سے چڑھتے ہیں، تم ہر گلی کوچے میں اسی طرح بن سور کر کے نکلو کہ تمہاری داڑھی بھی نظر آئے، تمہاری ٹوپی بھی نظر آئے۔ اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، جلتا ہے تو جلے اور اسی میں وہ مرے، لیکن تم اس بات پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں؟ حضور کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ شرم آتی ہے کہ داڑھی کیسے رکھوں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے ان کو ہم نے دیکھا ہے چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ لوگ بالیاں بھی پہن لیے، چوڑیاں بھی پہن لیے، نتھنیاں بھی پہن لیے نوجوان، اور داڑھی رکھنے میں شرم آ گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس چہرے کی پیروی کرنا چاہیے یا ایرے غیرے کی پیروی کرنی چاہیے؟ جب آپ کو پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین ہے تو اسی چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے قبر میں جس وقت تم جاؤ گے فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، اور حضور بھی تشریف لائیں گے، اور تمہیں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم حضور کی طرف دیکھ کر کے کہنے جا رہے ہوگے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، دنیا میں میرے چہرے کی طرح تو بنانا پسند نہیں رکھتا تھا، آج اس کو پکار جس کا چہرہ تجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، قبر میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں تو کس کو دہائی کے لیے پکارو؟ کس کی فریاد؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت اگر مان گیا۔ زندگیاں بہت بیت گئی ہیں جوانوں، ان قریب موت کی دستک آنے والی ہے، ان قریب ہمارے گھروں پر ملک الموت کا نزول ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی توبہ کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ایک جلسے میں حاضر تھا، قیام گاہ پر بیٹھا تھا، ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، سارے ملنے آتے ہیں، وہ بن سنور کر کے آیا تھا، اچھی خوشبو لگایا تھا، سرما تھا، نئے کپڑے تھے، مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہمیشہ اسی کپڑے پہن کے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے میں یہ سب پہن کر کے آیا، نہا دھو کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر آیا آپ سے ملنے کے لیے۔ اس دن مجھے احساس ہوا، میں نے کہا میں تو ایک نکما آدمی ہوں، تمہارے دل میں محبت ہے اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے تم اچھا لباس پہنے، سرما بھی لگا لیا، عطر بھی لگا لیا، کیا کبھی اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جانا ہے، کچھ تیاری ہوئی اب تک؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں دیا جائے گا، اگر اچانک موت آئی تو اسی حال میں تمہارا جنازہ لے جایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی تو کبھی سوچا کہ میرے پاس تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک حضور سے ملاقات ہوئی چہرہ دکھا سکوں گا کہ نہیں؟ میں کس حالت سے آیا ہوں؟ اسی لیے میرے عزیزو ہر دن اس آس کے ساتھ جیو کہ اگر موت آئے گی تو حضور سے ملنا ہے، اور میں تیاری میں بیٹھا ہوں، میں تیاری میں ہوں۔ آپ کو پتا ہے اللہ والے یہی سوچا کرتے تھے۔ آج حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ محدث سورتی وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق پڑھا زندگی بھر علم حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میں علم حدیث میں رہوں، حدیث پڑھاتا رہوں یا حدیث سنتا رہوں، اس حال میں حضور سے ملاقات کروں۔ پیلی بھیت شریف میں مزار ہے،
تاریخ نگاروں نے لکھا جب آپ کی موت آئی، جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حجرے میں حضرت وسیع احمد سورتی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے سینے پر مشکات شریف رکھی ہوئی تھی۔ مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، اسی حالت میں کتاب سینے پر رہ گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ کتنی اچھی موت ہے کہ رسول پاک سے ملاقات بھی اس حال میں کیا کہ حدیث ہی پڑھ رہے تھے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہماری موت آئے گی تو اس حال میں تو نہ آئے کہ حضور سے ملنے جیسی حالت ہی نہ رہو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے نوجوانوں، شب برات شعبان کی 15ویں کو ہم مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، رات کا وقت تھا، عبادت کر رہے تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس رات کو اکثر نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عیش کرنے کی رات ہے، جبکہ وہ تو بخشش مانگنے کی رات ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، دو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے ہائی وے پر چل رہے تھے، ایک بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ گئے، 17-18 سال کی عمر تھی، بائک سے ایسا ٹکرایا کہ بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان، سوچتے ہوں گے اچھے وقت میں گئی ہے، جان اچھے وقت میں گئی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے تو مرے، لیکن جانتے ہیں میں یہ جب بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں نوجوان بچوں کی لاشیں جب گھر پر لائی گئی تھی تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ بڑی رات ہے، پوری دنیا عبادت کر رہی ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی عیاشی میں اڑتے اڑتے چلے گئے اس حال میں کہ نشہ کے عالم میں دنیا سے گئے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو جس حالت میں مرا قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی نشے کے عالم میں وہ اس دن بھی اٹھیں گے، اور قبر میں کیا میرے مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، گناہوں کی زندگی اچھی نہیں، بالہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بالہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں وفاداری کرو۔ جن نوجوانوں نے اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی وہ آج تک مٹائے نہیں گئے، ہر ایک کے دل پر آج تک وہ راج کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ بہرائچ شریف کے سید سالار مسعود غازی، ان کا مقام ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائچ شریف سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے تھے۔ کس کے ہاں؟ حضرت سالار مسعود غازی۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے ہیں اور شہید ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا، اولیاء کا بادشاہ ہندوستان میں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہونی چاہیے کہ سالار مسعود غازی کا انتقال 19 سال کی عمر میں ہوا۔ صرف 19 سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام پا گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جوان ہو تو ایسا جوان ہو جس میں 19 سال کی عمر میں جس نے پورے اولیاء پر بھی فوقیت حاصل کر لی۔ کیوں؟ جس نے اپنی جان کی بازی میرے مصطفیٰ کے لیے لگا دی، مولا تعالیٰ اس نسبت کے صدقے اسے آسمان تک پہنچاتا ہے۔ یہ اصل جوان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی جوان تھے، 26 سال کے یا 28 سال کے، جب اکبر بادشاہ ایک نیا دین لایا ہندوستان میں۔ کہا کہ ایک نیا دین چلے گا، دین الہی نام سے،
اور اس کے مقابل میں کون کھڑا ہوا؟ یہی 26-27 سال کے جوان مجدد الف ثانی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ہمارا کیا ہوگا، نہیں، یہی تو جوانی ہے۔ کھڑے ہوئے اور اس کا رد کرنے لگے اور کہا اس روئے زمین پر اگر دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا، اور دین اسلام وہی رہے گا جو میرے مصطفیٰ کی طرف سے آیا، باقی کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکبر کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب سنو اے نوجوانوں، جیل میں جانے سے بھی خوف نہ کرنا، مومن کی زندگی تو قید خانے کی ہے، یہاں رہو یا جیل میں رہو قید خانہ ہی ہے۔ مجدد الف ثانی کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، 8 سال گزر گئے، اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا آیا پھر جہانگیر۔ جیل سے ایک قاصد آیا اور جہانگیر سے کہا غضب ہو گیا، گوالیار کی جیل میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جیل سے آیا ہوا جو جلاد تھا یا قاصد تھا اس نے کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو 8 سال پہلے جیل میں قید کیا تھا، لیکن اب جا کر دیکھ رہے ہیں تو جیل کے 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ جیل کے اندر جانے کے بعد عجیب سا منظر ہے، وہاں صبح کے بعد تفسیر قرآن چلتی ہے، علم حدیث کا درس ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جیل کی فضا نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جوان ہے، وہ جہاں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم لہرا کر رہتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج تمہارے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں، نہ تم جیل میں ہو نہ تم تلوار کے نیچے ہو۔ جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں، اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو، کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے، یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے، ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے،
وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے، قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق شہ، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا۔ نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو۔ جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے، 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں۔ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری دی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد کلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو، سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے،
ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔ میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلایا۔ حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے۔ جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر نہ نرمی میں کمی آئی نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی۔ اور جب گاڑی آگے چلتی تھی جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم و ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا۔ ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا
یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں، اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان ہوں، اس نام پاک پر